بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195، پارہ نمبر 2، پارہ رکوع نمبر 8، سورہ رکوع نمبر 24۔ ترجمہ: اور خدا کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حکم دہم، 10واں حکم، انفاق فی الجہاد۔ قال تعالی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَى الْمُحْسِنِينَ۔ تفسیر: گزشتہ آیات میں بدنی جہاد کا ذکر تھا، ان آیات میں مالی جہاد کا ذکر ہے، یعنی جو جان سے کفر اور شرک کے فتنے و فساد کا مقابلہ کر سکے وہ اپنی جان سے کرے، اور جو مال سے مقابلہ کر سکتا ہے وہ مال سے مقابلہ کرے۔ خدا کی راہ میں جان کی ضرورت ہو تو جان پیش کرو، مال کی ضرورت ہو تو مال پیش کرو، اور خدا کی راہ میں جو خرچ کر سکتے ہو وہ خرچ کرو، اور اپنے آپ کو ہاتھوں ہلاکت اور تباہی میں نہ ڈالو، یعنی خدا کی راہ میں جان اور مال خرچ کرنے سے دریغ یعنی پیچھے نہ ہٹو۔ خدا کی راہ میں جان اور مال سے بخل کرنا یعنی کنجوسی کرنا اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنا ہے۔ اگر تم جہاد کو چھوڑ بیٹھو تو تمہارا دشمن تم پر غالب آ جائے گا اور پھر تم ہلاک اور تباہ ہو جاؤ گے۔ ہلاک یعنی ختم۔ معلوم ہوا کہ جہاد میں جانا ہلاکت اور تباہی نہیں بلکہ جہاد کو چھوڑ بیٹھنا ہلاکت اور تباہی ہے۔ اور نیکی کرو یعنی اپنے اعمال و اقوال اور احوال کو خوبصورت بناؤ، یا یہ معنی کہ اپنی جانوں پر احسان کرو کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنا اپنے ہی اوپر احسان کرنا ہے، یا یہ معنی ہے کہ ہر عبادت اور ہر عمل اس طرح کرو کہ گویا کہ اللہ تم کو دیکھ رہے ہو۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا انسان کو یہ علم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ فائدہ: بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، مطلب یہ ہے کہ اپنے اختیار سے کوئی حکم عدولی نہ کرو، مطلب من کی مرضی نہ کرو جو تمہاری ہلاکت کا باعث بنے، البتہ اگر بے مقصد اور بے اختیار کوئی غلطی ہو جائے تو معاف ہے۔ روح المعانی۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی، اور اللہ نے جب اسلام کو فتح دی تو ہم آپس میں سرگوشی کرنے لگے کہ اب تو اللہ نے اسلام کو غلبہ دے دیا، یعنی اب چندہ جہاد کی ضرورت نہیں، لہٰذا ہمارے جو مال لڑائیوں میں پہلے تباہ ہو چکے ہیں ان کی کچھ دیکھ بھال کر لیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہمیشہ جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کی جہاد میں شہید ہوئے اور قسطنطنیہ کے شہر پناہ کے نیچے مدفون ہوئے۔ قسطنطنیہ، استنبول۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ: اور خدا کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ۔ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہیے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے، اور 7 جب واپس ہو
یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکہ میں نہ رہتے ہوں، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حکم یازدہم، 11واں حکم، ہم متعلق حج و عمرہ۔ قال تعالی واتموا الحج والعمرۃ للہ الی العقاب۔ ماہ سیام یعنی روزے کے مہینے کے بعد حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں، اس لیے روزوں کے بعد حج کا ذکر فرمایا، اور پھر حج کی مناسبت سے حج کے مہینوں میں قتل و قتال کا حکم ذکر فرمایا۔ اب پھر حج اور عمرہ کے بقیہ احکام کو بیان فرماتے ہیں۔ نیز حج مبرور، عمرہ مبرور اعلیٰ ترین اعمال میں سے ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ تو احسان العباد کا بہترین محل ہے، جس کا پہلی آیت میں ذکر ہو چکا ہے۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ والی آیت میں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اور حج اور عمرے کو خاص اللہ کے لیے پورا کرو، نہ تو شروع کر کے درمیان میں چھوڑو، اور نہ حج کا احرام باندھ کر اس کو فسخ کر کے یعنی چھوڑ دو عمرہ بناؤ، یعنی حج کا احرام باندھ دیا اور آپ نے حج نہ کر کے عمرہ کر کے واپس ہو گئے۔ جو شروع کیا ہے اسی کو پورا کرو، اور حج اور عمرہ کے آداب و سنن کو پورا ملحوظ رکھو، بغیر اس کے حج اور عمرہ ناتمام رہے گا۔ یعنی آداب اور جو سنتیں ہیں اس کو بھی حج اور عمرے میں پورا اس کا دھیان رکھو، اور حج اور عمرہ کا تمام سفر خالص اللہ کے لیے ہو، بغیر اخلاص کے عبادت میں حسن پیدا نہیں ہوتا۔ اور سفر حج میں انفاق فی سبیل اللہ اور احسان سے دریغ نہ کرو، یعنی پیچھے نہ ہٹو۔ سفر حج و عمرہ میں خیرات سے ضعفاً مضاعفہ اجر ملتا ہے، پس اگر احرام باندھنے کے بعد تم اس حج اور عمرے کے پورا کرنے سے روک دیے جاؤ کہ جس کے تمام کرنے کا تم کو حکم دیا گیا ہے، اور کسی دشمن یا مرض یا خرچ کے ختم ہو جانے کی وجہ سے یا کسی اور عذر کے پیش آ جانے کی وجہ سے تم بیت اللہ تک نہ پہنچ سکو، تو ایسی حالت میں حکم یہ ہے کہ فی الحال حج اور عمرہ کو ملتوی کرو، یعنی روک دو، اور احرام سے حلال ہونے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرو۔ یعنی احرام تو حج اور عمرے کے بعد ہی اترتا ہے، لیکن اگر ایسی کوئی کنڈیشن آتی ہے جہاں پہ آپ کو کسی مرض کی وجہ سے یا کسی اور ادر ایسی شرعی تکلیف کی وجہ سے، شرعی پریشانی کی وجہ سے، شرعی پرابلم کی وجہ سے آپ کو حج اور عمرہ کوئٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس کا بیان ہے کہ اگر آپ کو احرام اتارنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، اس کا بیان آ رہا ہے۔ ملتوی کرو، اور احرام سے حلال ہونے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرو، یعنی احرام اتارنے کے لیے کہ جو قربانی تم کو میسر آئے، اونٹ یا گائے یا بکری، اور بکری ادنا درجہ ہے، اس کو سرزمین حرم کی طرف بھیجو تاکہ وہ قربانی حرم میں ذبح کر دی جائے، اور سر منڈا کر اس وقت تک احرام کھول کے حلال نہ ہو جب تک کہ وہ قربانی کا جانور اپنے خاص موقع محل پر پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے۔ اور ہدا کے ذبح کا محل اور موقع حرم ہے، کما قال تعالی ثم محلها الى البیت العتیق، وقال تعالی ہدیا بالغ الکعبہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خون بہانا اس وقت تک عبادت نہیں جب تک کہ کسی خاص مکان یا خاص زمان میں نہ ہو، چونکہ یہ زمان قربانی کا نہیں، اس لیے مکان بھی بھیجنا ضروری ہوا۔ اس بنا پر محصر کے لیے یہ واجب ہوا کہ اپنی ہدا کو حرم میں بھیجے اور ذبح کے لیے کوئی دن مقرر کر لے، تاکہ جب وہ دن آئے تو اس دن سر منڈا کر حلال ہو جائے اور اس فوت شدہ حج اور عمرہ کے بعد میں قضا کرے۔ پھر اگر تم میں سے کوئی مریض ہو جائے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بیماری اور تکلیف کی وجہ سے قبل از وقت ہی سر منڈانا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ یعنی کہ اگر ایسا نہیں کر سکتا، احرام اتارنے سے پہلے ہی اس کے سر میں تکلیف ہے اور سر منڈانے سے پہلے ہی اس کو ایسی تکلیف ہو گئی ہے کہ اس کو سر منڈانا ہی پڑے گا، قربانی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، تو اس کا بیان آ رہا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے، مگر اس پر اس جنایت اور تقصیر کا فدیہ اور بدلہ واجب ہے، اس طرح سے کہ یا تو 3 دن کے روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو صدقہ اور خیرات دے، اور فی مسکین نصف سا گیہوں یعنی جو صدقہ فطر کی مقدار ہے وہ دے، یا کسی جانور کی قربانی دے جس کا اعلیٰ درجہ اونٹ ہے اور اوسط درجہ گائے، اوسط یعنی درمیانی، اور ادنا درجہ یعنی چھوٹا درجہ بکری ہے۔ پس جب تم خاطر جمع ہو جاؤ، یعنی احصار سے تم کو امن حاصل ہو جائے، یا یہ کہ شروع ہی سے تم
مامون اور بے خوف ہو تو جو شخص ایام حج میں عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر نفع حاصل کرنا چاہے، یعنی یہ چاہے کہ حج کے زمانے میں حج بھی کر لوں اور عمرہ بھی کر لوں، خواہ دونوں کا احرام ساتھ باندھے یا یکے بعد دیگرے، تو بیک وقت ان دو عبادتوں سے متمتع اور منتفع ہونے کی شکر میں اس کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ جو بھی میسر ہو کہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ حج اور عمرہ دونوں سے بہرمند ہوا، اس نعمت کے شکر میں ایک ہدا واجب ہے، جیسی بھی میسر ہو۔ اور جس شخص نے فقط حج یا فقط عمرہ کیا تو اس پر یہ ہدا واجب نہیں۔ بس جو شخص ان ایام میں حج اور عمرہ دونوں سے بہرمند ہو لیکن ناداری کی وجہ سے اس کو ہدا میسر نہ آئے، تو اس کے ذمے 3 روزے تو زمانے حج میں واجب ہیں، جن کا آخری دن 9 تاریخ ذی الحجہ ہے، اور اگر اس سے پہلے ہی 3 روزے رکھ لے تو وہ بھی بالاجماع جائز ہے۔ اور ان 3 کے علاوہ 7 روزے جب رکھو کہ جب تم حج سے فارغ ہو کر اپنے وطن واپس ہونے لگو، یہ پورے 10 دن کے روزے ہوئے۔ اور زمانۂ حج میں عمرہ اور حج کو ملا کر متمتع اور منتفع ہونے کی یہ اجازت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے قریب و جوار اور اس کے آس پاس رہنے والے نہ ہوں، یعنی حدود حرم اور حدود مواقیت سے باہر کے رہنے والے ہوں۔ اور اگر جو لوگ حدود حرم کے رہنے والے نہ ہوں، یعنی حدود حرم اور حدود مواقیت سے باہر کے رہنے والے ہوں، وہ صرف افراد کریں، یعنی فقط حج کا احرام باندھے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ مبادن کی حالت احرام میں کوئی خیانت کر بیٹھو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اور احرام کی حالت دربار کی حاضری کی علامت ہے، اور دربار میں حاضر ہو کر جنایت اور معصیت یعنی گناہ کا مرتکب ہونا سخت جرم ہے بے شک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔